آئیے عید کا دن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ قصیدہ کہ جس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقبولیت کی سند ملی، میری مراد قصیدہ بردہ شریف ہے۔ تمام اسلامی بھائی مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لقارئها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب جو شعر پڑھا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، دل میں کوئی التجا ہو، کوئی مقصد ہو جو پورا نہ ہو رہا ہو، اس نیت سے یہ شعر پڑھے تو رب کریم اس کی اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس مقصد کو عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی نیت تو یہ کریں کہ اللہ کریم ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہم سب کی تراویحاں قبول فرمائے، آج عید کے دن ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ ساتھ یہ نیت شامل کرنے کے جو طیارے کے حادثے میں اور کرونا کے اندر جو ہمارے مسلمان دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بڑی پیاری دعا، یا ربی جمعا طلبنا منك مغفرہ، اے اللہ جمع ہو کر تیرے دربار میں مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم، اے اللہ تیری بارگاہ سے اچھے خاتمے کا، حسین خاتمے کا اے اللہ سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں جل کر نہیں، کٹ کر نہیں، پھٹ کر نہیں، کرونا وائرس سے نہیں، بلکہ مولا جب بھی موت دینا ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی موت عطا کرنا۔ مل کر یا ربی جمعا طلبنا منک مغفرۃ یا ربی جمعا طلبنا منک
مغفرة وحسن خاتمة يا مبديا نعم مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. آج کے دن بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو رات گزری اور جو دن ہمارے درمیان ہے، رات گزری وہ لیلۃ الجائزہ اور دن ہمارے ساتھ جو ہے وہ عید الفطر. ایک بڑی پیاری حدیث پاک جو ان دونوں لمحات کی، رات کی اور دن کی اہمیت ہمیں بتاتی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے، اب صبح ہو چکی ہے، اللہ عز و جل معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یہ مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو. ہائے ہائے آج کا دن یہ ندا لگائی جاتی ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو. میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے حدیث کا مضمون ہے تو جو تمہاری بھلائی میں بہتر ہوگا. دیکھو میرے رب کے خزانے، اللہ کی مہربانی، ہم جو بھی مانگ لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے بہتر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے آج کے دن نماز عید کے اجتماع میں آخرت کے لیے جو مانگو گے سب دے دوں گا، دنیا کے لیے جو مانگو گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا تمہیں عطا کر دوں گا. اور میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. یہ ہے آج کا دن. اس کی کل رات جو گزری سبحان اللہ، خوش نصیبوں نے وہ رات بھی گزاری ہوگی. چلیں جو رات عشاء پڑھ کے سو گیا اور فجر بھی ماشاءاللہ اس نے جماعت سے پڑھ لی تو روایتوں کا مضمون ہے جو عشاء جماعت سے پڑھے فجر جماعت سے پڑھے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن رات بھی بہت سارے لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے اور اب ہو سکتا ہے آج بہت ساری پلاننگ کی ہوئی ہوں. اب چلے وہ سنیما وغیرہ تو بند ہو گئے ورنہ تو سنیما فل ہو جاتے تھے، ٹکٹیں بک ہو جاتی تھیں، ڈراموں کی ٹکٹیں بک، بے حیائی کے کام پلانڈ. لیکن اب ہر گھر میں موبائل انٹرنیٹ کے بعد سنیما کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں ہی یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب خود سوچ لیں کہ یہ مزدوری ملنے کی رات اور مزدوری ملنے کا دن ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے. اور ہم نارملی عید کس میں گزارتے ہیں؟ پیارے اسلام بھائی تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا. رمضان جو ہے نا وہ میری اور آپ کی پریکٹس کروانے آیا تھا شیطان سے لڑائی کے لیے. شیطان ہمارا دشمن ہے نا، فائٹ ہوتی ہے ہماری اس سے. اس فائٹ میں جیتنے کے لیے رمضان میں پریکٹس کروائی گئی. شیطان کو کر دیا بند، اب رکھو روزے، پڑھو تراویح، پڑھو قرآن، اللہ کے قریب آ جاؤ، اسٹرانگ کر لو اپنے ایمان کو. اب شیطان آزاد ہو تو تم بھرپور مقابلہ کر سکو.
مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد پہلے دن ہی ہار جاتی ہے. آج مثال کے طور پہ ماشاءاللہ فجر میں آ گئے ہیں, عید میں بھی آ گئے ہیں, کیا ظہر بھی سارے پڑھیں گے؟ کیا عصر بھی سارے پڑھیں گے؟ اللہ کرے پڑھیں سارے, اور اچھا ہے پڑھیں, لیکن بہت تعداد نہیں پڑھتی ہے. رمضان میں جو نمازوں کا جذبہ ہوتا ہے وہ عید کے پہلے دوسرے تیسرے دن ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہ کیا کریں. اس بار ہم نے زبردست رپلائی دینا ہے شیطان کو کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہم نے عید کے بعد بھی نمازی رہنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی ہم نے قرآن پڑھنے والا اور مسجد سے تعلق رکھنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, تیرے بندے نہیں ہیں. دوسری بات کہ بزرگان دین عید کیسے مناتے تھے. بعض اوقات ہم عید منانے یا خوشی منانے میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ خوشی منانا کہیں رب کو ناراض کرنا بیٹھے. اور خاص طور پہ جو عید کا دن ہے نا, وہ تو اللہ والوں کے لیے بڑا عجیب دن ہوتا تھا. اہل مدینے کے لوگ ایک بار پلان کیا انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں اور انہیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں. مدینے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی. تو دروازہ جب کھلتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگوں نے کہا حضرت عید کا دن اور آنکھوں میں آنسو, یہ کیسا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا جواب دیا. حضرت عمر کون ہے پہلے تھوڑا سا احساس دلا دوں. آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آقا فرماتے جس گلی سے شیطان حضرت عمر گزر جائیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اتنا بڑا مرتبہ, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, قطعی جنتی. آپ 40ویں مسلمان تھے اور نبی پاک نے آپ کے ایمان لانے کی دعا اللہ سے کی, گویا رب سے مانگا. حضرت عمر کو آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے, اتنا بڑا مرتبہ. مگر وہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ انا لا ادری ام من المقبولین ام من المطرودین. حضرت عمر کہتے ہیں عید تو اس کی ہوتی ہے نا کہ جس کو یہ معلوم ہو اس کے روزے قبول ہو گئے, جس کی نمازیں قبول ہو گئیں, جس کی عبادتیں مقبول ہو گئیں. عمر نہیں جانتا, انا لا ادری, میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں ہوں یا راندہ کرنے والوں میں سے ہوں, محرومین میں سے ہوں. حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں. اور ہم میں سے کئی لوگ تو سمجھتے ہیں ہم نے تو روزے رکھ لیے, جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے, اب تو پکا ہو گیا سارا کچھ. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہی اسلاف کا طریقہ سیکھنا ہوگا کہ عبادت بھی کرنی ہوگی اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی, مالک قبول تو انہیں کرنا ہے. میں ناقص, میرے روزے ناقص, میری تراویح ناقص, میرے سجدے ناقص, میری عبادت ناقص, میرے صدقے ناقص, میں نے جو کیا دکھاوا کیا, لوگوں کے لیے کیا, مالک اخلاص نہ تھا. ہمیں التجائیں کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ جن کے قبول کیے ان کے صدقے ہمارا قبول کر لے. یہ عید کے دن جری نہیں ہونا ہے, دلیر نہیں ہو جانا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آتی ناظرین, میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں, چلیں آپ بھی سمجھیں. عید کی خوشی دیتا کون ہے, ہمیں ذرا بتائیے گا, کون دیتا ہے؟ ساری خوشیاں ہی اللہ دیتا ہے نا, عید کی خوشی بھی اللہ نے دی نا. یہ کیسی خوشی لوگ مناتے ہیں کہ خود خوش ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. جو خوشی دینے والا ہے کیا اس کو کبھی کوئی ناراض کرتا ہے؟ آپ کو دنیا میں کوئی بہت اچھا تحفہ دے دے, آپ کو بونس دے دے, آپ کو گفٹ دے دے, آپ کا خیال رکھے, قرضے کی ضرورت ہو تو قرضہ دے دے, نوکری کی ضرورت ہو تو نوکری دے دے, آپ کو ہر مشکل میں کام آئے, کبھی اس کو ناراض کرتے ہو؟ یار اس کو کیسے ناراض کروں, یہ تو مجھے بڑا اچھا تحفہ دیا تھا, میرا خیال رکھنے والا ہے. دنیا کا دستور ہے, بندہ جس کو خوشی دیتا ہے بندہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے, کہتا ہے نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے. مگر جو رب دن رات ہمیں عطائیں دے رہا ہے اور خاص طور پہ جب جب خوشی دیتا ہے, بدقسمتی ہے نا, شادی کی خوشی دیتا ہے, شادی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کاروبار نیا لگ جاتا ہے, بڑی پارٹی کرتے ہیں, اس میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اولاد کی خوشی دیتا ہے, اولاد کی سالگرہ ہو یا اولاد کا عقیقہ ہو یا اولاد کی خوشی میں دعوت ہو, اس میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. رمضان کے بعد عید کی خوشی اللہ دیتا ہے, عید میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. پھر بقرہ عید کی خوشی دیتا ہے, بقرہ عید میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں ہم؟
ذرا کبھی غور کیا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی دینے والے کو کوئی ناراض کرے، مگر یہ عجیب مسلمانوں کا انداز ہے کہ جب جب رب خوشی دیتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ مجھے خوشی دیتا، میں رب کو بھی خوش کر دیتا، میں اللہ کو بھی راضی کر دیتا، مالک تیری مہربانی تو نے مجھے خوشی دی، میرے سجدے بڑھتے، میرے صدقے بڑھتے، میرے شکر بڑھتے۔ مگر عجب انداز ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں خوشی میں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اچھا پھر لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بڑا کاروبار شروع کیا برباد ہو گیا، میرے بچے کی ولادت ہوئی ہم نے بڑا دھوم دھڑکا کیا، بچہ تو بیمار ہو گیا، نافرمان ہو گیا، ارے شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، ہر وہ کام کیا، ہر فنکشن کیا، پھر کہتے ہیں گھر نہیں چل رہا، بچی بیچاری بچی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ گیا۔ مجھے بتاؤ نا یہ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم خود اپنی خوشی کو برباد کرنے کا سامان کرتے ہیں، کیونکہ خوشی دینے والا، نعمت دینے والا بھی رب ہے، اور وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ارے تم خوشی میں اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو خوشی باقی نہیں بچی۔ اگر چاہتے ہو خوشیاں باقی بچیں، اگر چاہتے ہو کہ میری خوشیاں بڑھتی رہیں، اگر چاہتے ہو میری خوشیوں میں برکتیں آتی رہیں، تو عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے میں اللہ کو بھی راضی کر لوں۔ اس بار عید ایسے منانا کہ آپ بھی خوش ہوں، آپ کے بچے اور فیملی بھی خوش ہو، اور آپ کا مالک بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ ایسی خوشی کا کیا فائدہ کہ میں خوش، میرے دوست خوش اور میرا رب ناراض؟ یہ کون سی خوشی ہے یار؟ تھوڑے دنوں کے لیے تو انجوائے کر لو گے، بعد میں بربادی، غضب، عذاب سب آپ کے لیے تیار ہوگا۔ تو اس بار عقل مندوں والا کام کرو۔ اف یو نیڈ، اگر آپ کی یہ خوشیاں بڑھتی رہیں، سبحان اللہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے کال یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہی نعمت اس کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے۔ میں پہلے جب سب سے پہلی بار یہ روایت پڑھی نا، میں حیران کہ نعمت عذاب کیسے بنتی ہے۔ پھر تھوڑا سا غور کیا، سمجھنے کی کوشش کی کہ شادی تو بہت بڑی نعمت ہے نا، مرد کو بیوی چاہیے، بیوی کو شوہر چاہیے، انسان کی فطرت ہے، مگر ہم نے کئی گھروں میں دیکھا کہ شادی کے بعد وہ گھر عذاب بن گیا، اس گھر میں وہ حال ہوا جو شادی سے پہلے نہیں تھا۔ یہ نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ اولاد تو نعمت ہے نا، مگر ہم نے بھی دیکھا کہ اولاد ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتی ہے۔ یہ کیسی اولاد تھی؟ پیسہ تو نعمت ہے، غریب آدمی روتا ہے پیسے کے لیے، دعائیں کرتا ہے، مگر ہم نے کئی مالداروں کو دیکھا کہ پیسہ آیا مگر سکون چلا گیا، پیسہ آیا مگر ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کوئی مال کھا گیا، کسی جگہ اس کا مال تباہ ہو گیا، اور وہ بندہ بھی ہاسپٹل میں پہنچ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو۔ یہ پیسہ کیوں آیا اس کے پاس؟ پیسہ تو نعمت تھی۔ یہ نعمتیں عذاب بن سکتی ہیں اگر نعمتوں کو صحیح شکر ادا نہ کیا جائے۔ اس عید سے، آج کے دن سے یہ سٹیپ فارورڈ کرنا ہے، یہ پکی نیت کر لو، آج ایک جملہ یاد کر کے جانا کہ اب میری کسی بھی خوشی میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ خوشی دینے والا وہ ہے نا، میں اس کو اور راضی کروں گا، ان دنوں میں اور نمازیں پڑھوں گا، شکرانے کے نفل پڑھوں گا، میں صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا، ہر وہ کام کروں گا جس سے میرا دینے والا راضی ہو جائے، وہ اور عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی ہم جب کسی کو راضی کرتے وہ اور دیتا ہے نا، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ کرے یہ بات آج سمجھ آ جائے۔ آج میں رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات 3 گھروں میں گیا، میں نے پہاڑی والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی، طیارہ کریش کے 2 شہیدوں کی، پھر میں یحییٰ بولانی صاحب کے گھر گیا، ان کے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا، میاں بیوی اور 3 بچے، پوری فیملی اس جہاز میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میں حافظ شبیر کے گھر گیا، جنہوں نے اسی رمضان میں 15 روزہ تراویح بھی پڑھائی تھی، اور سب کی داستانیں انوکھی ہیں، سب کو موت کیسے کھینچ کر اس جہاز میں لے گئی، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حافظ شبیر کا واقعہ تو ایسا عجیب ہے کہ وہ بندہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، اس کو وہاں جاب چاہیے تھی، 15 روزہ تراویح پڑھائی، امریکہ کا ویزا لگا، اور وہ 2 دن پہلے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، 1 ہفتہ پہلے روانہ ہوئے ہوں گے، قطر تک پہنچ گئے۔ قطر ایئرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ امریکہ میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے امریکہ کا پاسپورٹ ہوگا یا ریزیڈنس ویزا ہوگا۔
آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے, آپ کیسے آ گئے؟ پاکستان ایئرپورٹ پہ روکا نہیں کسی نے, اگلا قطر تک پہنچ گیا, دوحہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, کہا آپ واپس جائیں. اب واپسی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں پاکستان کے لیے. میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پیسنجر کو, اکیلے پیسنجر کو, پورے کارگو فلائٹ کے اندر ایک اکیلے پیسنجر کو پاکستان بھیجا گیا. اور یہ فلائٹ کراچی نہیں آ رہی تھی, لاہور جا رہی تھی. یہ بندہ لاہور پہنچا. اچھا, لاہور میں نارملی باہر سے آنے والوں کو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے. یہ فلائٹ چونکہ پیسنجر فلائٹ نہیں تھی تو اس رولنگ کے مطابق ان کو لانگ کوارنٹائن نہیں کیا گیا, ورنہ لانگ کوارنٹائن کر دیا جاتا تو بھی اس جہاز میں بندہ نہ آتا. ایک دن شاید کوارنٹائن کیا اور جمعے والی فلائٹ میں انہیں بٹھا دیا گیا. روزہ رکھ کر یہ حافظ قرآن اس جہاز میں بیٹھا اور افطار امید ہے اس نے جنت میں کیا ہوگا. یہ ہے زندگی. پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خبیر تھا, جو وقت, جو مقام, جو لمحہ میرا اور آپ کا لکھا ہے نا, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں جہاز میں خرابی تھی, ایئرپلین میں نہیں بیٹھنا چاہیے. مجھے بتائیے جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو گھر میں بیٹھے تھے. جس گھر پر آ کے جہاز گر گیا وہاں بھی 1-2 لوگ شہید ہو گئے. موت جہاں بھی ہوگی آ جانی ہے. بس صرف سمجھنا یہ ہے, کاش سمجھ جائیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. خوشیوں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے. ایک بات سیکھ کے جانا میرے نوجوانوں, میرے بچوں. ہم نوجوانوں میں نا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے نا, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, پھر اللہ اللہ کر لیں گے. یہ مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں, یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے, ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کر لیں گے. یاد رکھنا, آج میں نے جو جنازہ پڑھا ہے نا, اسامہ شاید اس کی 17-18 سال عمر تھی. دو اتاری ایک اور شہید ہوئے ہیں نیو کراچی میں. یہ دونوں بھائی گارمنٹ کے, ان کی فیکٹری تھی اور یہ بھی اس جہاز میں تھے, اور دونوں کی عید کے بعد شادی کی تیاری تھی. کنوارے دونوں چلے گئے, دونوں سگے بھائی. اس طرح کی داستان ہے. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ نوجوان سوچتا ہے میری باری نہیں آنی. وہ 3 بچے جو یایا پولانی کے خاندان کے, وہ تو چھوٹی عمر تھی, 8, 10, 12 سال کے تھے. موت جب آنی ہے تو کوئی لائن لگا کر نہیں آتی. دنیا میں اور آپ جو ہے نا ایک لائن سے آئے. یاد رکھیے گا, میرے پر دادا پہلے آئے, پھر میرے دادا آئے, پھر میں آیا, پھر میرا بیٹا آیا, پھر اس کے بچے آئے. یہ سیکوینس ہے نا. دنیا سے جانے کا یہ سیکوینس نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے دادا ہی جائے گا, پھر والد جائے گا, پھر میں جاؤں گا, پھر میرے بچے جائیں گے. نہیں, پوتا قبر میں چلا جاتا ہے, دادا زندہ ہوتا ہے. جوان بیٹے کا کاندھا دیتا ہے والد. ہر کسی کو لائف ایسے گزارنی ہے خدا را کہ بس آج مر جاؤں تب بھی جنت کا باغ قبر بننی چاہیے. مجھے ٹائم نہیں ملے گا, کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 3 دن رہ گئے مرنے میں, دعا کر لو, توبہ کر لو. روز یہ صبح کرتے وقت سوچ لو. بلکہ کتنی پیاری دعا ہمیں تعلیم دی گئی. جو ہم روزانہ رات سوتے ہیں نا, وہ دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. یہ روزانہ موت کا ایک ٹریلر ہے, ایک جھلک. مجھے اور آپ کو جو نیند ہے نا, یہ موت کی جھلک ہے. کیا نیند میں پتہ ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. بندہ ایک طرح سے موت میں جاتا ہے. اللہ کے نام سے جو زندہ کرتا ہے, جو موت دیتا ہے. اور جب بندہ اٹھتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, اس کا شکر جس نے موت کے بعد پھر مجھے زندگی دی. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ڈیلی موت کا مزہ چک کے ہم اٹھتے ہیں. کئی بار دیکھا ہم نے, بندہ سوتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے. اب جو فلمیں دیکھتے دیکھتے, بے حیائی کر کے, شراب پی کر, جوا کھیل کر, تاش کھیل کر, حرام کام کر کے سوتا ہے. سوچے وہ اگر سوتے میں مر گیا تو کدھر جائے گا؟ جو کلمہ پڑھ کے, درود پڑھ کے, کاش عشاء پڑھ کے, سورہ ملک پڑھ کے باوضو سوئے. اگر دیکھنا ہی ہے تو مدنی چینل دیکھتے دیکھتے سوئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. خدا را ایسی زندگی گزارو. یہ پیسہ, یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ بینک بیلنس سب ادھر ہی رہ جانا ہے. یہ سب مرنے والے اکثر کروڑ پتی تھے. جتنے گھروں میں گیا, بڑے بڑے بنگلے ان کے, کدھر گیا پیسہ؟ آج پہنچ گئے قبر کے اندر. خیر, ان کے لیے تو بشارتیں ہیں. جمعے کا جمعۃ الوداع, رمضان اور شہادت کی موت, اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. لیکن ہم سب نے مرنا ہے. لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ عید کے دن کیسا موضوع لے کر آ گئے ہیں, لیکن دل جلا ہوا ہے. آج کراچی سوگوار ہے. 2 دن سے جنازے اٹھ رہے ہیں اور مزید 2-3 دن جنازے اٹھیں گے ہمارے شہر میں. ہمیں ان کا احساس ہے. اور بس اللہ کرے کہ اس بار ہم شیطان کے وار میں نہ آئیں.
یہ عید ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے جائے. جیسے پکے مسلمان رمضان میں بنے تھے بنے رہیں, فیضان قرآن مسجد پورا سال آباد رہے, فجر میں بھی نمازی رہیں, باقی نمازوں میں بھی رہیں, جذبہ رہے انشاءاللہ, تو پھر خیر ہے انشاءاللہ. پھر تو موت کا انتظار ہے. جو ایسی زندگی گزارتا ہے اس کو تو الحمدللہ, وہ تو موت تو مومن کے لیے تحفہ قرار دیا گیا نا. اگر ایمان والی عبادت والی زندگی ہے پھر تو انشاءاللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. انشاءاللہ عشق رسول کے عالم میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں نے فطرہ نہیں دیا, نماز عید سے پہلے فطرہ دینا یہ سنت ہے, عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے مگر عید سے پہلے دے دینا چاہیے, واجب ہے. اور روزے معلق رہتے ہیں, جو فطرہ دیتا ہے تو روزے اس کے پھر قبولیت کی طرف چلے جاتے ہیں. اب نماز عید کا طریقہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں, غور سے نماز عید کا طریقہ سن لیں گے. 2 رکعت ہے نماز عید, ٹھیک ہے. تو نیت یہ کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید 2 رکعت, نماز عید الفطر کی 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے. 6 تکبیریں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں, زائد ہیں سمجھنے کے لیے. تو آپ طریقہ اگر یاد کر لیں گے تو بڑا ایزی ہو جائے گا. ہر رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ ہیں, نارمل نماز سے 3 تکبیریں زیادہ ہیں. امام اللہ اکبر کہیں گے, ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے, ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا, ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. یہ ہو گئی دوسری تکبیر. پھر امام اللہ اکبر کہے گا, ہم ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. 3 تکبیریں ہو گئیں. پھر امام اللہ اکبر کہے گا, ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. یہ 3 جو زائد تکبیریں تھیں وہ اس طرح ہو گئے. اب جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو امام صاحب تلاوت کریں گے, تلاوت کے بعد رکوع ہوگا, سجود ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے. اب اسٹارٹ ہی میں اب تکبیریں نہیں ہوں گی, پہلے تلاوت ہوگی. تلاوت ہو جائے گی, اب دماغ میں ہوگا کہ دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہیں. تو امام اللہ اکبر کہے گا, ہم ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. 1 ہو گئی, پھر دوسری ہوگی, پھر تیسری ہوگی, اور جب چوتھی اللہ اکبر ہوگی تو ہم رکوع میں چلے جائیں گے, اور اس طرح اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے. نماز عید ادا ہونے کے بعد انشاءاللہ عید الفطر کا خطبہ دیا جائے گا. توجہ اور خاموشی کے ساتھ ہم اسے سماعت کریں گے, اور پھر انشاءاللہ خاص دعا ہوگی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کریم فرماتا ہے, آج کے دن یہ ندا دی جاتی ہے, میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو. آج مانگنے کا دن ہے, مغفرت کا دن ہے. انشاءاللہ مل کر دعا بھی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام بھی ہوگا. صفوں کو درست کر لیجئے. اب انشاءاللہ نماز عید ادا کی جائے گی.